مولانا صاحب واقع معراج پر روشنی ڈالیں کہ آپ نے اپنی کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے لہجے میں نبی سے کلام نہیں کیا. ماشاءاللہ، کاش کہ یہ کہتے کہ نبی کے لہجے علی کے لہجے میں خدا نے کلام کیا. یہ تو میں نے لکھا ہے، نہیں والی بات میں نے نہیں لکھی. میں نے اصول و شریعہ کے 8ویں باب میں جو پیغمبر خاتم کے معراج کے سلسلے میں ہے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ معراج جو پیغمبر اکرم کو خالق اکبر نے کرائی تھی، یہ وہ پیغمبر کے خصائص میں سے ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایسی معراج نہ کسی نبی کو کرائی، نہ کسی رسول کو کرائی، نہ کسی ولی کو کرائی، نہ کسی وسیع کو کرائی. تو جب خالق اکبر اپنے آخری پیغمبر کو، جس کا خدا نے ذکر سورہ بنی اسراء میں بھی کیا ہے، سورہ نجم میں بھی کیا ہے، ہر جگہ ایک بندے کا ذکر کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ خدا فرماتا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو اپنے بندے خاص کو لے گیا رات کے حصے میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک. تو لہذا میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ معراج پہ پیغمبر اکرم گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں گیا تھا. حیدر کرار کو پیغمبر اکرم نے حجت خدا سمجھ کے اپنے بستر پہ لٹایا تھا. نبی وہاں گئے تھے، علی یہاں تشریف فرما تھے، لیکن قادر مطلق نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جو کچھ نبی کو وہاں بلا کے دکھایا تھا ایجاد قدرت ہٹا کر علی کو جس طرح رسول پہ سلا کے سب کچھ دکھا دیا تھا. اور دوسرا، خداوند عالم نے معراج والی رات لامکان نے جو علی ولی جو نبی کے ساتھ کلام کیا تھا، تو اس خالق اکبر نے جو کلام پیدا کیا تھا اس کا لہجہ علی ولی کے لب و لہجے سے ملتا تھا. تو گویا نبی یہ سمجھ رہے تھے کہ علی میرے ساتھ کلام کر رہے ہیں. تو خالق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ تیری نظر میں علی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے، تو اس لیے اس عالم خلوت میں، اس عالم وحدت میں نے علی ولی کے لہجے میں تو اسے کلام کیا تاکہ تیرا دل مانوس ہو جائے. تو لہذا میں نے یہ لکھا ہے کہ خالق نے جو کلام کیا تھا علی ولی کے لہجے میں کیا تھا، نہیں کی بات چھوڑ دیں، کیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد.